الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پچھلے جمعے جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھی جس میں ہمیں تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور بتوفیق الہی اس کا ترجمہ تفسیر بھی اللہ نے نصیب فرمایا، تو اس میں اصول یہ تھا کہ اتباع رسالت میں اصول آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، آخرت کی کامیابی اللہ کی رضامندی کا مظہر اور دلیل ہے. تو کیا دنیاوی مفادات تمہیں اتنے عزیز ہو گئے ہیں؟ منافقین نے، میں نے عرض کیا تھا کہ بہت شور کیا کہ قید سالی کے بعد فصل آئی ہے اور پھر گرمی بڑے زوروں پر ہے، سفر بہت زیادہ ہے، اس طرح کی باتیں، لیکن وہ کوئی بات، کوئی عذر معذرت اتباع رسالت میں قابل قبول نہیں. اور مسلمانوں نے پورے ذوق سے حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر ایثار کیا. تنگی کا زمانہ تھا، اس کے باوجود لشکر کے لیے سامان جنگ اور سامان حرب اور راشن اور ہر چیز کا، سواریوں کا بندوبست ہو گیا، اور پہلی دفعہ 30,000 کا لشکر جرار سرحد کی طرف، تبوک کی طرف حضور کی سربراہی آپ کی خدمت میں روانہ ہوا. کچھ مخلصین بھی اس میں پیچھے رہ گئے تھے، جن میں 5 حضرات کے نام ملتے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو خشیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 5 حضرات بھی اس جنگ میں، تبوک کے واقعہ میں پیچھے رہ گئے، اور یہ حضرات محض کوتاہی اور سستی کی وجہ سے رہ گئے. ان 5 میں سے آخر و ذکر 2، ابو خصیمہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہیں جب احساس ہوا کہ لشکر تو روانہ ہوگا اور ہم رہ گئے، تو انہوں نے فوراً سواریوں کا بندوبست کیا اور پیچھے چل نکلے، اور تبوک پہنچتے پہنچتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور لشکر میں شامل ہو گئے. باقی 3 حضرات رہ گئے. جو 3 حضرات رہ گئے تھے ان کی توبہ کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. واپسی پر جب حضور تشریف لائے تو منافقین نے تو بڑے بہانے کیے اور مجبوریاں بیان کیں
بلکہ 11واں پارہ شروع اس سے ہوتا ہے لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں حقیقت کو۔ یہ 3 اشخاص جو مخلصین میں سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقاطعہ کا حکم دے دیا تھا۔ اور یہ حضرات آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، لیکن کوئی ان سے سلام دعا نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان کی خیریت نہیں پوچھتا تھا، تاکہ بالآخر ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا کہ انہیں کھانا تو بنا کر دو، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ان سے نہ رکھو۔ اور غالباً 28 دن یا اس کے قریب یہ وقت گزرا تو پھر اللہ کریم کی طرف سے ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا حکم نازل ہوا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آج کے مسلمان کا اندازہ کریں کہ 8 سالی کے بعد فصلوں کا سال تھا، سخت گرمی تھی، بہت لمبا سفر تھا، بہت بڑے لشکر سے مقابلہ تھا، یعنی وہ سارے جو دنیاوی اسباب تھے وہ مشکل تھے، لیکن اطاعت کا حق یہ ہے کہ مخلصین میں سے جو 3 رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی مقاطعہ کا حکم دے دیا۔ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، کوئی بات نہیں کرتا جب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بلکہ ان میں سے ایک ہستی نے تو خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا، نماز کا وقت ہوتا تو احباب کھولتے، نماز ادا کر لیتے تو پھر خود کو بندھوا لیتے، اور وہ عرصہ توبہ قبول ہونے تک ستون سے بندھے کھڑے رہے رات دن۔ ایک میدان جنگ میں جو سینکڑوں میل دور تھا، حضور کی اتباع میں نہ جانے سے مخلصین کے ساتھ اتنی سختی کی گئی من جانب اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف سے، تو ایک ہم مسلمان ہیں جو حضور کے اتباع میں نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ نماز 5 گانا فرض ہے، جس وقت یہ لوگ رہ گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز ادا نہ کرے۔ اب ذرا ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم حضور کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے، تو ہم کون سا جہاد کریں گے؟ اور اگر یہ صورتحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو تو جو ساری رات ذکر اذکار کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایک ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ لیتے تھے، خلوص کے ساتھ سجدے کرتے تھے، شرف صحابیت سے سرفراز تھے، کتنے غزوات میں جانثاری دکھا چکے تھے، ایک غزوہ تبوک میں سستی سے، کاہلی سے یہ 3 حضرات پیچھے رہ گئے۔ سینکڑوں میل کا سفر بھی تھا، فصلیں بھی تیار تھیں، مقابلہ بھی بڑے دشمن سے تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اطاعت پیغمبر میں کوئی بہانہ کارگر نہیں ہے سوائے معذوری کے۔ کوئی معذور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، وہ عذر شرعی ہے، اس کے علاوہ کوئی میری مصروفیت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا کاروبار ہے، یہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک
جنگ میں سستی دکھانے سے اتنے بڑے اکابر صحابہ جن سے حضور بھی پیار فرماتے تھے، لیکن جب تک اللہ کریم کی طرف سے باقاعدہ ان کی معافی کا اعلان نہیں ہوا ان سے کوئی بات تک نہیں کرتا۔ یہ اگر آج کا مسلمان بارگاہ نبوی میں پیش کیا جائے جس پر سجدہ بھی گراں ہے، اندازہ کریں کیا کیفیت ہو۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں آخرت سے، اور ہم صرف دنیا کی سہولتیں، دنیا کا آرام، دنیا کی دولت، دنیا کی لذتیں سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کچے دھاگے کی ڈور ہے سانس کی آمد و شد کہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ دنیا جتنی ہوگی ساری یہیں رہ جائے گی، ساتھ تو وہ ایمان اور اعمال ہی جائیں گے۔ تو اعمال میں اگر کوئی بندہ پنجگانہ فرائض بھی ادا نہیں کرتا تو اس سے مزید کس نیکی کی توقع رکھی جائے؟ اور کیا نیکی کرتا ہوگا، کیا بھلائی کرتا ہوگا؟ اس میں بھی اس کی مصروفیات آڑے آتے ہیں، ناسازی طبع آڑے آتی ہے، عجیب طبیعت ہے جس پر اللہ کا سجدہ بھی گراں گزرتا ہے۔ یہ کیا طبیعت ہے؟ تو قرآن کریم یہ واقعات بیان ہی اس لیے فرماتا ہے کہ ہم یہ آئینہ دیکھ کر اپنا حال سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ ابھی ہم عالم عمل میں ہیں، دار العمل میں ہیں، عمل کا وقت ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، توبہ کی قبولیت کا وقت ہے، فرصت ہے ہمارے پاس۔ جب موت نے یہ راستے بند کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات کی طرف توجہ دلوائی کہ لوگوں، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینا چاہو تو بگڑے گا تو کچھ نہیں۔ تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پھیل رہا، تمہاری وجہ سے دین قائم نہیں ہے۔ وہ جس کا رسول ہے وہ اس کا معاون بھی ہے، مددگار بھی ہے، رکھوالا بھی ہے، اور جس نے یہ دین نازل فرمایا وہ خود اس دین کا محافظ بھی ہے اور اسے پھیلا بھی رہا ہے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تمہارے سامنے واقعات موجود ہیں۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون نہیں کرنا چاہو گے، آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جاؤ گے، آپ کی خدمت عالی میں اپنی خدمات پیش نہیں کرو گے، اگر تم تعاون نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ان کی مدد فرمائی، جب مشرکین مکہ نے انہیں شہر سے نکلنے پر، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے اتنا مجبور کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہجرت فرمانے پہ مجبور ہوئے اور ہجرت فرمائی، تو کس طرح مجبوری اور بے بسی میں نکلے۔ صحابہ کو حکم دیا حبشہ چلے جاؤ، پھر حبشہ میں سے واپس آئے مکہ مکرمہ، دوبارہ ہجرت حبشہ ہوئی، 2 دفعہ حبشہ گئے۔ پھر مدینہ کے لوگ جا کر مکہ مکرمہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے انصار نے اسلام قبول کیا اور دعوت دی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو حضور نے مختلف صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی دفعہ اجازت چاہی کہ حضور میں ہجرت کر جاؤں، فرمایا نہیں ابھی نہیں، خود حضور بھی وہاں رہے۔
آ کے مشرکین نے اپنی ایک مجلس قائم کی کہ اس قصے کو کسی طرح نمٹایا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور اگر مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں یا حبشہ جا رہے ہیں تو یہ بات ختم تو نہیں ہوگی، یہ جہاں جائیں گے وہاں بھی کوئی بات ان کے ہم نوا لوگ بن جائیں گے تو یہ بات پھیلے گی، تو اسے ختم کیا جائے۔ مفسرین کرام اس میں اکثر مفسرین یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب یہ مجلس اکٹھی ہوئی تو دارالندوہ میں، تو وہاں شیطان بھی انسانی شکل میں ابلیس خود شریک ہوا۔ تو تجویز یہ پیش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہر بدر کر دیا جائے، مکہ مکرمہ کی حدود جہاں تک قریش کا دائرہ اختیار ہے اس وادی سے باہر نکال دیا جائے۔ جب اس پر رائے لی گئی تو وہ ایک بزرگ آدمی بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا نا شیخ نجدی، میں ایک نجدی بزرگ ہوں۔ تو اس نے کہا بھئی تمہاری رائے تو ٹھیک ہے، تم یہاں سے تو نکال دو گے، لیکن جو دعوت وہ یہاں دے رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی دیں گے، تو جو دین وہ لائے ہیں وہ تو پھیلنا شروع ہو جائے گا، تمہارے شہر سے نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو بات پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان پاس اتنی طاقت ہو جائے گی کہ تم سے شہر بھی لے لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ان بزرگوں کا مشورہ صحیح ہے، یہ نہیں، دوسرا طریقہ کوئی سوچو۔ پھر سوچا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک گھر میں قید کر دیا جائے، صبح و شام کھانا دے دیا جائے، کوئی بندہ نہ آپ کے پاس آنے پائے، نہ جانے پائے، نہ ملنے پائے، تو یوں جو عمر باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس قید تنہائی میں گزر جائے تاں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ اکثر لوگوں نے اس پر بھی اتفاق کیا، لیکن جب وہ شیخ سے نجدی سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو بات کو، جب اس کے ماننے والے کچھ حبشہ چلے گئے ہیں، کچھ مدینہ منورہ چلے گئے ہیں، تو وہ محنت تو کرتے رہیں گے، اور تم قید بھی کر دو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے جانثار تمہارے ساتھ لڑ کر تم سے چھڑا لے جائیں گے، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بات بھی ان کے دلوں کو لگی کہ یہ بھی بات تو ٹھیک ہے، پھر کیا کیا جائے؟ طے یہ ہوا کہ متفرق قبائل ہیں مشرکین مکہ کے، تو ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا جائے جو فنون جنگ کا ماہر ہو۔ تو یہ سارے جوان جو ہیں یہ جب حضور استراحت فرمائے تو آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیں، اور صبح جب حضور بیدار ہو کر باہر نکلے تو شہید کر دیے جائیں۔ اب ہر قبیلے کا ایک جوان ہوگا، 20-25 لوگ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں کس کی تلوار سے حضور شہید ہوئے، تو ظاہر ہے ان سارے قبیلوں سے بنو ہاشم پھر بدلہ تو نہیں لیں گے، بات خون بہا تک آ جائے گی، سارے مل کے جو بھی انہوں نے کہا خون بہا ادا کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر شیطان بھی متفق ہوا کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ دیکھ اللہ کی قدرت دیکھے نا، حضور آرام فرمانے چلے گئے، مشرک نوجوانوں نے گھر مبارک کو گھیرے میں لے لیا، تلواریں سونت لیں، تب اللہ نے حکم دیا میرے حبیب اب ہجرت کرو۔
اللہ کو اپنی شان بھی دکھانا تھی کہ میں اپنے حبیب کا رکھوالا ہوں، انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ انسانی دنیا اور وسائل میں تو اتنا ہی تھا جتنا اب مشرک کر چکے۔ جب وہ سب کچھ کر چکے تو حکم ہوا میرے حبیب اب ہجرت کر جاؤ۔ آپ کو علم تھا پہلے، آپ کو تیاری کا حکم دے دیا گیا، آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، انہوں نے سانڈنیوں کا بھی اہتمام فرمایا، راشن کا بھی، جتنا سرمایہ گھر میں تھا وہ بھی سارا آپ نے لے لیا، اور اس انتظار میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور تم اکٹھے جائیں گے، ہجرت کریں گے۔ تو جب وہ بڑے مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ مقیم تھے، آپ اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرے بستر پر آپ آرام فرمائیں، صبح جب اٹھیں گے تو میرے پاس مشرکین کی امانتیں ہیں۔ یعنی اس ساری مخالفت کے باوجود وہ حضور ہی کو امین سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ان کفار کی جو میرے ان کی امانتیں ہیں، یہ رکھ لو، جب صبح اٹھو گے تو یہ جس جس کی آپ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں، ان کو لوٹا دینا میری طرف سے، اور تم بھی وہاں آ جانا مدینہ منورہ ہمارے پاس۔ آپ کے اس ارشاد میں یہ خوشخبری موجود تھی کہ آپ کا بھی بگڑے گا کچھ نہیں، آپ خیریت سے اٹھیں گے، امانتیں ادا کریں گے، اور پھر خدمت عالی میں مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ حضور کو حکم ہوا، حضور نکل کھڑے ہوئے۔ آیت الکرسی تلاوت فرماتے ہوئے حضور گھر سے باہر تشریف لائے، مشرکین کے پہرہ داروں کے درمیان سے گزر گئے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کو رونق بخشی، وہاں سے دونوں حضرات روانہ ہوئے۔ ایک فارسی میں منظوم تاریخ ہے، علامہ باذل ایرانی ہوئے ہیں، شیعہ علماء میں بہت بڑے فاضل ہوئے ہیں اور شاعر بھی بہت پائے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک تاریخ اسلام لکھی ہے فارسی میں، جو ساری منظوم ہے، شعروں میں ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، ساری شعروں میں ہے، اس کا نام ہے حملہ حیدری۔ تو وہ اس عہد کی تاریخ ہے۔ اس میں علامہ باذل بھی لکھتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جناب گھر سے تیاری فرمائی، آپ کے غلام کو بھی پتہ تھا، طے یہ ہوا کہ غار ثور میں جا کر شب بسر فرمائیں گے۔ آگے اس کا رہنما کا انتظام کیا گیا کہ جو وہاں سے مدینہ منورہ کے راستے کی رہنمائی کرے گا، وہ بھی غیر مسلم تھا، اجرت پر لیا گیا۔ 2 سانڈنیاں اچھی تیار کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ کی بچیوں نے کھانا بنایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور کا کھانا اور جو سرمایہ سیدنا صدیق اکبر وہ 2 پوٹلیاں باندھی، تو آپ کا وہ جو دوپٹہ تھا اسے آپ نے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر کے ان سے باندھا۔ اسی روز سے ان کا لقب ذو النطاقین، 2 دوپٹوں والی ہو گیا۔ تو وہاں سے جب چلے، مدینہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ بڑے سنگلاخ اور زمین بڑی سخت ہے۔ عجیب بات ہے، جن لوگوں کو اللہ نے سعادت بخشی ہے وہاں حاضری کی، وہ جانتے ہیں کہ نرم سے نرم جوتا بھی پہن کر مکہ مکرمہ کی زمین پہ چلتے رہو تو پاؤں کے تلووں میں خون جم جاتا ہے۔ تو علامہ باذل کہتا ہے چو رفتند چندی ز دامان دشت،
قدوم فلک سایہ مجروح گشت، کہ بیابان میں پہاڑی علاقے میں تھوڑا ہی سفر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مبارک زخمی ہو گئے، قدوم فلک سایہ مجروح گشت۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں، تو آپ میرے دوش پہ تشریف لے آئے۔ علامہ بازل بھی لکھتا ہے ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت، ابو بکر نے اس وقت ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت ولے این حدیث است جائے نہفت، لیکن کہتے ہیں یار یہ بات بندے کو حیرانگی میں ڈال دیتی ہے کہ در کس چنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشید، کہ کسی شخص میں اللہ نے اتنی طاقت بھر دی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر اس پہاڑ پر جا رہا ہے۔ دنیاوی اسباب فرمایا سارے کافروں نے مکمل کیے تھے، لیکن کیا میرے نبی کی ہجرت کو روک سکے؟ نہیں روک سکے، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس وقت تم ساتھ تو نہیں تھے، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تم ساتھ تھے؟ یہ 30,000 کا لشکر ساتھ تھا؟ نہیں تھا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور فرمایا اللہ تنصروا ہو، اگر تم مدد نہیں بھی کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے پہلے بے شمار دفعہ آپ کی مدد فرمائی۔ اور وہ موقع یاد کرو اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو شہر چھوڑنے پر ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، جب حضور نے ہجرت فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، تو دو میں کا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، دونوں غار میں تھے، جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، میرا غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یعنی پہلی تو یہ عجیب بات دیکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا پہاڑ سے اٹھا کر غار ثور تک جانے تک، کبھی اللہ آپ کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے، تو غار ثور پر کھڑے ہو کر نیچے نظر کریں تو بڑی لمبی، بڑی مشکل، بڑی اونچی پہاڑی ہے۔ جہاں سے حاجی چڑھتے ہیں وہ تو راستہ بنا ہوا ہے، جدھر سے حضور تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ سوار، نرے پتھر، بڑے پتھر، کوئی راستہ نہیں، رات کی تاریکی تھی، لیکن جہاں اللہ کی رہنمائی ہو سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ لمحات وہ تھے کہ وجود اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دوش ابو بکر سے تھا، اور زمین بھی ابو بکر کے پاؤں چوم رہی تھی، حضور کے قدم مبارک زمین پر بھی نہیں تھے۔ یہ عجیب سعادت ہے کہ وہ ہستی جو کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ ہستی جو آپ اللہ کا آخری پیغام لانے والی ہے، وہ جو ختم الانبیاء، امام الانبیاء، امام الرسل ہے، نبیوں رسولوں کی امام ہے، وہ ساری برکات ابو بکر صدیق کے کندھے پر تھیں، اور کائنات کو بھی اگر برکات مل رہی تھی تو ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک سے مل رہی تھی۔ کیسے عجیب لمحات۔ پھر فرمایا غار میں تشریف لے گئے، تو غار بھی دیکھی جائے تو کوئی اتنی بڑی وسیع جگہ نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، وہ مشکل اندر بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ مشرکین بھی صبح انہوں نے کھوجی بوجی لیے، جب انہیں پتہ چلا، صبح ہوئی، حضرت علی اٹھے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تم کہاں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟
انہوں نے فرمایا پہرے پر تم تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہاں ہے۔ میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا پتہ کہاں تشریف لے گئے۔ باہر تو پہرے تم دے رہے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ساری رات جاگتے رہے، ننگی تلواریں لے کر اب مجھ سے پوچھتے ہو۔ شرمندہ ہوئے، پھر انعام مقرر کیے، جو بتائے گا پکڑوائے گا، اتنے اونٹ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر پورا اپنے بندے تیار کیے، پھر کھوجی لیے، پھر نقشے کفے پا تلاش کرتے ہوئے چل پڑے۔ اور عرب میں کھوجی اب بھی بہت ہوتے ہیں، اب بھی میں پولیس کی مدد کرتے ہیں، اور اب کے کھوجی بہت مشہور ہیں۔ وہ اس حد تک اندازہ لگا لیتے ہیں پاؤں کے نشان دیکھ کر کے اس بندے کے سر پر بوجھ بھی ہے، اس کی ایک آنکھ میں نظر کم ہے، وہ عجیب چیزیں وہ تلاش کر آج بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جانور فلانا گزرا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خوبی ہے، وہ نقشے پا سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو آج بھی چوری ڈاکہ کو ہو جائے تو عرب کی پولیس کھوجیوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ کھوجی بھی لے گئے اور صحیح کھرا تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب چھوٹا سا غار ہے، کوئی لمبا غار نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، حضور میری گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور مجھے گھٹنوں تک مشرکین کی ٹانگیں سامنے نظر آ رہی تھیں، پھر رہے تھے، آپ ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، دونوں جب غار میں جلوہ افروز تھے، یعنی دنیا میں دو میں کا دوسرا، کہ دنیا میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو تمام عالم سے الگ شان رکھتی ہیں۔ اول ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا ابو بکر صدیق، ثانی اثنین۔ علامہ مرحوم نے ربائی کہی تھی نا، امن الناس بر مولائے ما۔ حضور اپنے بیماری آپ پر تھی، جب جس میں حضور کا وصال ہوا تو جلوہ افروز ہوئے مسجد نبوی میں، اور فرمایا کسی نے مجھ سے کچھ لینا دینا ہو تو وہ اب طے کر لے، کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو لے لے۔ اور فرمایا لیکن ایک شخص کا حساب میں نہیں کر سکتا، اور وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کو معاوضہ اللہ کریم ہی دیں گے کہ اس کی جان، اس کا مال، میں نے بدرے بے دریغ مال استعمال ہوا اسلام پر، ہی سارا خرچ ہو گیا، جان اتنا کچھ انہوں نے قربان کیا ہے کہ اس کا معاوضہ انہیں اللہ دیں گے۔ اسی بات کو علامہ مرحوم نے لیا ہے کہ امن الناس بر، وہ جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہمارے آقا کی۔ کلیم وادی سینائے ماں، دولت او کشت ملت راچم ابر، ثانی اس نینو غارو بدر و قبر۔ یہ دو میں کا دوسرا بھی ابو بکر، غار کا ثانی دوسرا بھی ابو بکر، بدر کا ثانی بھی ابو بکر، اور قبر مبارک کا ثانی بھی ابو بکر صدیق۔ عجیب فضیلتیں ہیں انبیاء میں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، چار پشتیں مسلسل نبوت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے بیٹیاں صحابی، پوتے صحابی، چار پشت صحبت ہے محمد الرسول۔
اور کوئی ایک ولی کامل ہو تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 7 پشتوں تک اس کی اولاد کے خون میں وہ تاثیر جاتی ہے، بگڑ بھی جائیں تو بے دین نہیں ہوتے، اللہ اللہ نہ بھی کریں تو کچھ اللہ کی عظمت کا احساس باقی رہتا ہے، جینز میں خون میں سفر کرتی ہے شے جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں۔ جب 2 میں کا دوسرا ان کے ساتھ تھا غار میں، تو جب بہت گھبراہٹ محسوس کی سیدنا ابو بکر صدیق نے، حزن کہتے ہیں محبوب کے رنج کو، دکھ کو، ذاتی رنج کو نہیں، ذاتی خطرہ اپنی جان کا ہو تو اسے خوف کہتے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتے روتے آنکھیں سفید کر دیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَبْيَضَّتْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے رنج میں اتنا پیار تھا کہ یوسف کے یہاں حزن استعمال ہوا ہے، ان کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو، یہاں بھی حزن استعمال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا تحزن، میری فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں بات آ گئی معیت باری کی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اسی لیے 2 ہستیاں قرآن نے فرمایا 2 میں کا دوسرا، کہ صرف 2 ہستیاں ہیں جن میں ایک حضور اس کی ذات ستودہ صفات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ابو بکر، دونوں وہ اکٹھے تھے۔ ان دونوں کی کیا خاص خصوصیت ہے؟ یہ اس معیت باری سے واضح ہو جاتی ہے کہ معیت عمومی ہر ذرہ کائنات کو حاصل ہے۔ معیت ہی کا شعبہ خالقیت ہے، اس پیدا فرماتا ہے۔ معیت ہی کا شعبہ ہے کہ مختلف چیزوں کو مختلف تاثیریں عطا کرتا ہے، مختلف وقت تک حیات عطا کرتا ہے، پھر اسے فنا کرتا ہے یا باقی رکھتا ہے۔ یہ سارے کرشمے معیت ہی کے ہیں، اور یہ معیت عمومہ ہے۔ جیسے فرمایا وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت ہر ذرے کو حاصل ہے، شجر و حجر کو حاصل ہے، چرند و پرند کو حاصل ہے، سبزے اور گھاس کو حاصل ہے، پھول اور پھل کو حاصل ہے، دریا و سمندر کو حاصل ہے، زمین و آسمان عرش کو حاصل ہے۔ ہر اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اسے یہ معیت عمومی حاصل ہے۔ یہ ہے معیت عمومی۔ کافر کا وجود بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس نے باقی رکھا ہوا ہے، تب ہے، یہ بھی اسی معیت کا حصہ ہے۔ اور ملائکہ، فرشتے، نوری مخلوق بھی اسی کی مخلوق۔ اب اس سے اوپر ایک معیت ہے جو صرف مومن کو نصیب ہے۔ مومن کو جو معیت نصیب ہے اس سے اس پر معرفت باری کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کو ماننے کے، اللہ کا اقرار کرنے کے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے، اللہ کی اطاعت کرنے کے۔ یہ اس عمومی سے ایک درجہ اوپر ہے۔ اب اس کے بعد معیت خاصہ ہے، وہ اہل اللہ کو حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ہی جیتے بستے، کھاتے پیتے ہماری طرح ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ انہیں ایک خاص طریقے سے نصیب ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تجلیات باری ہوتی ہیں۔ جیسے فرمایا گیا سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ اللہ کی تجلیات رقصاں ہوتی ہیں۔ یہ معیت خاصہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک قید لگ گئی۔ ولی اللہ کو
معیت خاصہ تو نصیب ہوتی ہے، لیکن اس میں معیت ذاتی ہوتی ہے اللہ کریم کی طرف سے، ولی کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اس کا وصف ہوتا ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان اللہ ادھر ذاتی معیت ہے، مع الصابرین ادھر صفت انسانی ہے، صبر ہے، نیکی پہ قائم رہنا اور گناہ کے قریب نہ جانا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو میں میری معیت ذاتی نصیب ہے، یہی ولایت ہے، اسی کو ہم اولیاء اللہ، ایسے اس صفت کے جو حامل ہوتے ہیں انہی کو ولی اللہ ہم کہتے ہیں۔ ان اللہ مع المحسنین، جس میں صفت احسان ہے، یعنی انسان کی صفت ہے، ادھر معیت ذاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ صفت ضائع ہو جائے، صبر ضائع ہو جائے یا احسان ضائع ہو جائے، میت سے معروم ہو جائے گا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے میت کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، غلطی کا امکان نہیں ہوتا، دائمی نیکی ورع تقوی مثالی اور دائمی ہوتا ہے، تو معیت اخص الخاص انہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں معیت صفاتی ہو جاتی ہے۔ معیت دائمی ہوتی ہے انبیاء کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے پاس ساتھ میرا رب ہے، میرا راستہ، وہاں اللہ کی طرف رب کی صفت آ گئی، معی ربی۔ اسی طرح فرعون کے ساتھ بات کرو، انی معاکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یعنی نبی کی معیت دائمی ہوتی ہے، لیکن ادھر معیت صفاتی ہو جاتی ہے، معیت ذاتی نہیں، معیت صفاتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھیں تو وہاں معیت کے ساتھ کہیں رب کا لفظ آیا ہے، کہیں دیکھنے سننے کا، کہیں مدد کرنے کا، معیت صفاتی ہو جاتی ہے۔ جب بات آتی ہے ان دو ہستیوں کی، انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت نبیوں کے بعد جو ہے، اس میں ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں منفرد ہیں جن کو معیت ذاتی اور جن کی ذات کو معیت ذاتی حاصل ہے، یعنی نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے۔ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر ان اللہ، اللہ کی ذات، ادھر صفات نہیں ہے، ادھر معانا ہم دونوں کے ساتھ ہے، ادھر بھی کوئی صفات نہیں ہے۔ یعنی دو ذاتوں کے ساتھ ذات باری کی معیت جو اس کائنات میں نصیب ہے، وہ صرف یہ دو ہستیاں۔ فرمایا دو میں کا دوسرا بھی حضور کے ہمراہ کعب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔